قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين. اسٹیج پر موجود صدر مجلس، دیگر علماء کرام، میرے محترم دینی بھائیوں اور قابل احترام ماں اور بہنوں، اللہ کے رسول محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایمان اور دینداری کا تقاضا ہے، اور اس کے بغیر ایک انسان کا ایمان کامل نہیں ہو سکتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یؤمن احدکم، تم میں سے کوئی شخص واقعی ایمان والا نہیں ہو سکتا، کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا، حتی اکون احب الیہ، یہاں تک کہ میں اس کے نزدیک ان تمام چیزوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. اور وہ تین چیزیں کیا ہیں؟ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اس کے باپ، اس کی اولاد اور ساری انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. تمام اشخاص کے مقابلے میں، تمام افراد کے مقابلے میں، ساری انسانیت کے مقابلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرنا یہ انسان کے ایمان کے کمال کے لیے شرط بھی ہے اور اس کی علامت بھی ہے. اسی طرح سے تمام چیزوں میں، چاہے وہ جائیداد ہو، گھر بار ہو، مال و دولت ہو، ڈگریاں ہوں، ان تمام چیزوں سے زیادہ ایک انسان کو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہونا چاہیے. اسی لیے آپ نے فرمایا لا یؤمن عبد حتی اکون احب الیہ من اہلہ ومالہ والناس اجمعین، کوئی بندہ واقعی ایمان والا نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ میں اس کے نزدیک اس کے گھر والوں سے زیادہ، اس کے مال سے زیادہ، بلکہ تمام انسانیت سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. چاہے لوگوں کا معاملہ ہو یا چیزوں کا معاملہ ہو، سارے لوگوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت زیادہ ہونا چاہیے. ساری شخصیات، چاہے کسی کا ہم پر کتنا ہی بڑا احسان کیوں نہ ہو، چاہے کسی سے ہم کو کتنی عقیدت کیوں نہ ہو، چاہے کسی سے ہمارا گہرا رشتہ کیوں نہ ہو، تمام شخصیات کے مقابلے میں سب سے زیادہ محبت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہونا یہ انسان کے ایمان کے لیے ضروری ہے. اور تمام چیزیں، جتنی بھی ملکیت انسان کی ہے، چاہے وہ اس کے پاس حاصل شدہ چیزیں ہوں یا اس کی مطلوبات ہوں، ان تمام مطلوب چیزوں میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک انسان کو ہونا چاہیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس محبت کو ایمان سے جوڑا ہے. معلوم یہ ہوا کہ یہ محبت ایمان کا حصہ ہے، اس کے بغیر ایک انسان کا ایمان کامل نہیں ہوتا ہے. لہٰذا دین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ایک بہت ہی اہم ترین چیز ہے. یہ وہ محبت ہے جو ایک انسان کو آخرت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت کا حقدار بنائے گی. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المرء مع من احب، المرء مع من احب، آدمی اسی کے ساتھ ہوگا جس سے اس کو محبت ہے. صحابہ اس حدیث سے بہت خوش ہوئے، اس لیے کہ اس میں اس بات کا وعدہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے شدید محبت انسان کو ہے تو آخرت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت، آپ کا ساتھ، آپ کی معیت ایک انسان کو ملے گی.
لیکن بات یہاں تک نہیں ہے کہ یہ آخرت کی جزا کے اعتبار سے ہو، بلکہ ایک انسان اگر واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو صرف اتنا نہیں کہ آخرت میں بطور جزا اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت ملے، بلکہ اس کا اثر زندگی میں یہ ہوتا ہے کہ دنیا میں بھی وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت حاصل کرتا ہے، یعنی آپ کا راستہ چلتا ہے۔ جو لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر نہیں چلے، آپ کے منہج کا، آپ کے راستے کا اہتمام نہیں کیا، آپ کے ساتھ آپ کے فکر میں، آپ کے عقیدے میں، آپ کی تعلیمات میں نہیں ہوئے، آخرت میں ایسے لوگ افسوس کریں گے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا۔ قیامت کا دن جب آئے گا تو ظالم اپنے دونوں ہاتھ چبا جائے گا، افسوس، حسرت، غم اور غصے سے اپنے آپ پر اتنا چڑا ہوا ہوگا، اتنا غصہ ہوگا، اتنا افسوس اور نادم ہوگا کہ اس غم اور غصے میں اپنے دونوں ہاتھ چبا جائے گا۔ وَيَوْمَ يَعَضُّ الظَّالِمُ عَلَى يَدَيْهِ، اور کیا کہے گا؟ يَقُولُ يَا لَيْتَنِي اتَّخَذْتُ مَعَ الرَّسُولِ سَبِيلًا، کہے گا کاش کہ میں رسول کے ساتھ اس کے راستے پر ہو جاتا ہے، کاش کہ میں نے رسول کی معیت میں رسول کے راستے کو اختیار کیا ہوتا ہے، کاش کہ میں دنیا میں اس راستے پر رسول کے ساتھ ہو جاتا جس پر رسول چلے ہیں۔ تو معلوم یہ ہوتا ہے کہ رسول کی محبت نہ صرف آخرت میں ایک انسان کو آپ کی معیت دیتی ہے، بلکہ یہ محبت دنیا میں بھی ایک انسان کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والا بناتی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں اس سلسلے میں ایک انسان کی زندگی میں اگر واقعی اس کے دل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے تو اس کی زندگی میں کیا تبدیلی آنا چاہیے، محبت رسول کے تقاضے کیا ہیں۔ اختصار کے ساتھ کچھ باتیں ہم اس مجلس میں دیکھیں گے۔ سب سے پہلی چیز یہ کہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر ایمان لائے، کسی بھی بات کا انکار نہ کرے اور کسی بھی بات پر شک نہ کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت کا لازمی تقاضا یہ ہے کہ آپ کی ہر بات کو تسلیم کریں، کسی بات میں شک نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انما المؤمنون الذین آمنوا باللہ ورسولہ ثم لم یرتابوا، ایمان والے تو واقعی وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اس کے بعد کسی بھی معاملے میں شک نہ کریں۔ سائنس کی ترقی انسان کے ایمان میں شک نہ پیدا کرے بلکہ وہ یقین میں مزید اضافہ کرے۔ انسان کی زندگی کے تجربات انسان کے دل میں اللہ اور اس کے رسول کی بات پر شک پیدا نہ کرے کہ تجربے سے تو یہ بات سامنے آ رہی لیکن حدیث میں ایسا ہے۔ آج دنیا کے حالات اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے، ان حالات کو دیکھتے وقت، ان حالات کو دیکھ کر، امت کے مسائل کو دیکھ کر اللہ اور اس کے رسول کے وعدوں میں انسان کو شک نہ ہو بلکہ وہ یقین کرنے والا ہو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے ہیں وہ سچے وعدے ہیں۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا کہ واقعی ایمان والے وہ ہیں کہ جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لائیں اور اس کے بعد کبھی شک میں مبتلا نہ ہو۔ تو پہلی چیز یہ معلوم ہوئی کہ ایک انسان اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام خبروں پر یقین کرے اور کسی ایک بات میں بھی شک نہ کرے۔ دین کے احکام میں انسان کی بھلائی اور خیر ہے، اس پر یقین کرے۔ سود میں برائی کو یقین کے ساتھ مانے اور حلال رزق کی طلب کے اوپر اللہ کی مدد ہوتی ہے، اس پر یقین رکھے۔ وہ حالات کے بگاڑ اور بدلنے پر شک میں مبتلا نہ ہو۔ تو پہلی چیز یہ ہوئی کہ ایک انسان کو چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام باتوں پر یقین کرے۔ نمبر 2، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم و توقیر کرے۔ یہ محبت گستاخ محبت نہ ہو، یہ محبت ایسی ہو جس میں ادب اور تعظیم ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقام اور مرتبے کو آدمی جانتا ہو، اپنی حدود کو جانتا ہو، اظہار محبت میں شریعت کی حدود کو جانتا ہو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آئے، آپ کا تذکرہ آئے، آپ کی بات آئے، آپ کا حکم آئے، اس کے دل میں تعظیم ہو، اس کے دل میں لاپرواہی نہ ہو۔ آپ کی شخصیت کے معاملے میں وہ آپ کو دوسروں کی طرح نہ سمجھے، آپ کی بات کے معاملے میں وہ دوسروں کی طرح معاملہ نہ کرے،
بلکہ آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کی بھی تعظیم اس کی زندگی میں ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا، اے نبی ہم نے آپ کو گواہ، خوشخبری دینے والا اور خبردار کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ لتؤمنوا باللہ ورسولہ، تاکہ اے ایمان والو تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور وتعزروہ وتوقروہ، اور تاکہ تم اس رسول کا دفاع کرو، اس کی مدافعت کرو اور اس کی نصرت کرو، اور اسی کے ساتھ ساتھ اس رسول کی توقیر کرو۔ اسی لیے امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے، وَتُوَقِّرُوهُ کہتے ہیں امر اللہ بتسویدہ وتفخیمہ، اللہ تعالیٰ نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں ساری شخصیات میں سب سے بڑا اور سب سے بڑی شخصیت سیادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے لیے مانے، سرداری آپ کے لیے مانتا ہو اور آپ کی تفخیم کرتا ہو، آپ کی عظمت کا اعتراف کرتا ہو، اس کا احساس اور شعور اپنے دل میں رکھتا ہو۔ تو یہاں پر دوسری بات یہ معلوم ہوئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اس کے دل میں ہو، آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کی بھی تعظیم اس کے دل میں ہو۔ یہ نہ ہو کہ کسی فقیہ کی بات اس کے سامنے آئے اور حدیث اس کے سامنے آئے تو وہ ترجیح اس کو دے، کیا یہ نہ کہے کہ یہ تو مفتی صاحب کی بات ہے، یہ تو امام کی بات ہے، حدیث حدیث ہے، حدیث کو پس پش نہ ڈالے، بلکہ آپ کی ذات کے ساتھ ساتھ آپ کی بات کی بھی تعظیم اس کے دل میں ہو، وہ حدیث پر، نبی کی بات پر کسی کی بات کو ترجیح نہ دے۔ تو یہ دوسری بات ہے جو محبت رسول کا تقاضا ہے۔ نمبر 3، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب سامنے آ جائے تو سوائے تعمیل کے اس کی زندگی میں اور کوئی چیز نہ ہو، اس کی طرف سے انکار کا صدور نہ ہو، اس کی زندگی میں لاپرواہی اور اس کے خلاف ورزی نہ ہو، جو حکم نبی نے دے دیا اس کو مانے، چاہے سماج ہٹ کے چلتا ہو، چاہے خواہشات کے خلاف ہو، چاہے اس میں مشقت انسان کو ہو، کسی بھی اعتبار سے اس میں تقصیر نہ کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو اگر واقعی تم ایمان والے ہو۔ معلوم یہ ہوا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی فرما برداری ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کی علامت۔ جس قدر انسان کی زندگی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں کی خلاف ورزی ہوگی اس درجے کا ایمان کم ہوتا چلا جائے گا۔ نافرمانی ایمان میں بگاڑ پیدا کرتی ہے، آدمی کے عقیدے کو خراب کرتی ہے، اس کی توحید میں نقص پیدا کرتی ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ اگر وہ واقعی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو پھر آپ کے کسی حکم کو ضائع نہ ہونے دے۔ صحابہ کی زندگی آپ دیکھیں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم وضو کرتے تھے، آپ کے وضو کے قطرے وہ زمین پر گرنے نہیں دیتے تھے، بلکہ اس کو لے کر اپنے چہرے اور ہاتھوں پر ملتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وضو کے قطروں کا ان کے نزدیک یہ حال تھا، آپ کی باتوں کی کتنی تعظیم ان کی زندگی میں تھی۔ یہی حال مسلمان کی زندگی میں ہونا چاہیے، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کسی حکم کو زمین پر گرنے نہ دے، کسی حکم کی لاپرواہی اور ناقدری نہ کرے، بلکہ ہر حکم کی تعظیم کرے اور اپنی طاقت کے بقدر اس کی تعمیل کی کوشش کرے۔ اسی طرح سے چوتھی بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جن چیزوں سے منع کیا ہے، چاہے دل میں اس کی کتنی ہی خواہش اور رغبت کیوں نہ ہو، آدمی اپنے آپ کو اس برائی سے بچا کے رکھے، اس بات کا یقین رکھے کہ چاہے میرے نفس میں اس کا تقاضا ہو، چاہے عقل اس میں فائدہ بتلاتی ہو، چاہے سماج بتا رہا ہو کہ اچھا ہے، تب بھی جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع کیا ہے تو میں اس سے بچوں گا۔ جس چیز سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کر دیا، آدمی اپنی پوری طاقت اس چیز کے لیے لگا دے کہ وہ اپنے آپ کو اس چیز سے نہ صرف یہ کہ اس میں واقع ہونے سے بچے، اس کے اسباب سے بھی اپنے آپ کو دور رکھے، ایسی چیزوں سے بھی بچے جو اس کو اس راستے تک لے جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں فرماتا ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جو کچھ یہ رسول تم کو دیں اسے لے لو، اور جس سے روک دیں، منع کر دیں، اس سے رک جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تعلیمات ہم کو دی ہیں، آدمی احترام کے ساتھ، توقیر کے ساتھ ان کو قبول کرے، رد نہ کرے۔ اور جن چیزوں سے آپ نے منع کیا ہے، چاہے انسان کا نفس کتنا ہی اس طرف دھکیلے، چاہے شیطان کتنا ہی اس کو
ورغلائے وہ اپنے نفس پر قابو رکھتے ہوئے، اپنے نفس پر قدم رکھتے ہوئے اس راستے پر چلے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے، اس برائی کے راستے پر نہ جائے، خواہشات کی مخالفت کر کے نبی کے راستے پر چلے۔ تو یہ چوتھی بات معلوم ہوئی کہ محبت رسول کا تقاضا نعرے لگانا نہیں ہے، دعوے کرنا نہیں ہے، اور ترانے بنانا اور نعتیں پڑھنا نہیں ہے، بلکہ محبت رسول کا تقاضا یہ ہے کہ ایک انسان کی زندگی میں وہ تعلیمات ہو جو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں۔ ایک انسان صرف آپ کی ذات کی تعظیم کرے اور آپ کی بات کی ناقدری کرے تو اس نے آپ کی تعظیم نہیں کی، اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا رسول بنا کر، اور آپ کو اللہ نے دین دیا اس کے پہنچانے کے لیے بھیجا ہے۔ تو آپ کی باتوں کی ناقدری کرنا نہ صرف آپ کی ناقدری بلکہ یہ اللہ کی بھی ناقدری ہے، اس لیے کہ رسول اپنے دل سے کچھ نہیں کہتے ہیں۔ وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ، یہ رسول اپنی خواہش کی بنیاد پر بات نہیں کرتے ہیں بلکہ یہ وحی ہوتی ہے جس کی بنیاد پر وہ گفتگو کرتے ہیں۔ لہٰذا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی منع کی ہوئی چیزوں سے آدمی بچے، چاہے کتنا ہی نفس اس طرف انسان کو لے جائے۔ نمبر 5، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا اہتمام کریں۔ جس راستے پر سماج جا رہا ہے اس کے پیچھے چلنا، جس راستے پر کوئی فلاں شخص جا رہا ہے، سیاست داں ہے، کوئی لیڈر ہے، خاندان کا کوئی بڑا آدمی ہے، کوئی پیر ہے، کوئی فلاں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے کو چھوڑ کر کسی کے راستے پر نہ چلے، اور عبادات میں، احکام میں طریقہ اپنی عقل سے نہ گھڑے، سماج کا نہ لے، فلاں ابن فلاں کا نہ لے، بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سامنے آ جائے تو اسی کو اپنے لیے راستہ بنا لے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ اگر واقعی تم اللہ سے محبت کرتے ہو فَاتَّبِعُونِي تو تم میری اتباع کرو، میرے راستے پر چلو، میری پیروی کرو، يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ اللہ بھی تم سے محبت کرے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اور اتنا ہی نہیں بلکہ تمہارے گناہوں کی مغفرت بھی کرے گا، واللہ غفور الرحیم اور اللہ یقیناً بڑا مغفرت کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو جو انسان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے، اس محبت کا لازمی تقاضا اور اس محبت کی علامت آپ کی سنتوں سے محبت اور ان کا اہتمام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے دعوے کرنا اور زندگی میں سنتوں کی مخالفت کرنا، بلکہ سنتوں کو رد کرنا عقل کے ذریعے سے یا خواہشات کے ذریعے سے یا بدعات کے مقابلے میں سنتوں کو ترک کر دینا، ایک انسان کی محبت کی علامت نہیں ہے، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب نہیں ہے بلکہ دور ہے۔ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب چیز کو خود آدمی اپنے لیے محبوب بنائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک آپ اللہ نے جو دین دیا ہے، جو طریقہ اور شریعت دی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت محبوب تھی۔ اگر واقعی آپ سے محبت ہے تو اس دین سے بھی محبت ہونا چاہیے، ان طریقوں سے، ان سنتوں سے محبت ہونا چاہیے جو آپ نے اہتمام جن کا کیا ہے۔ لہٰذا یہ 5ویں چیز ہے جس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نمبر 6، ایک انسان کو یہ بھی چاہیے کہ اگر واقعی رسول سے محبت کرتا ہے تو آپ کی تعلیمات کی، آپ کی احادیث کی حفاظت کا اہتمام کرے، آپ کی باتیں سنی انسنی نہ کرے، بلکہ آپ کی باتوں کو یاد رکھے۔ جس سے محبت ہوتی ہے اس کا ایک ایک جملہ آدمی یاد رکھتا ہے، اس کو دہراتا ہے اپنے ذہن میں اور مجالس میں۔ اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے واقعی محبت ہے تو آپ کی احادیث کا پڑھنا، سننا، بیان کرنا، دوسروں تک پہنچانا زندگی میں ہونا چاہیے، اس کی حفاظت ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نضر اللہ امرأ سمع منا حدیثا فحفظہ حتی یبلغہ غیرہ، اللہ تعالیٰ تر و تازہ رکھے اس انسان کو، اللہ سرسبز و شاداب خوشحال رکھے اس انسان کو جو ہم سے کوئی حدیث سنے، اسے یاد رکھے اور دوسروں تک جوں کا توں پہنچا دے۔ نمبر 1 سنے، نمبر 2 یاد رکھے، نمبر 3 دوسروں تک پہنچائے بغیر اضافے اور تبدیلی کے۔ یہ چیز ہماری زندگی میں ہونا چاہیے۔ کتنی احادیث ہم کو یاد ہیں، کتنی باتیں لوگوں کی ہم کو یاد ہیں، ہم دونوں میں موازنہ کر کے دیکھیں۔ احادیث ہم کو یاد ہونی چاہیے، ان کی حفاظت کرے، ان کی اشاعت کرے، دوسروں تک اس کو پہنچائے۔ اسی طرح سے 7ویں بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ پر صلاۃ و سلام کا اہتمام کریں، آپ پر درود بھیجیں،
آپ پر سلامتی بھیجے اس طریقے پر جس پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا عمل رہا ہے۔ اپنی طرف سے بدعات ایجاد کر کے نبی پر سلام بھیجنا یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے، یہ آپ کے مقابلے میں اپنی عقل اور اپنی چاہت کو لادنا ہے۔ لہٰذا ایک انسان کو چاہیے کہ اپنی زندگی میں اس کا اہتمام کرے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اول الناس بی یوم القیامت اکثرهم علی صلاۃ، قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قربت کا حقدار وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود بھیجتا ہے، سب سے زیادہ مجھ پر صلات بھیجتا ہے۔ اسی طرح سے اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات اور سلام بھیجو۔ لہٰذا جیسا صحابہ کا اہتمام تھا ویسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام کا اہتمام کریں۔ اپنی طرف سے اس سلسلے میں بدعات ایجاد کرنا یا گانوں کے طرز پر سلام کی جو ہے نظمیں بنانا یہ بالکل صحیح نہیں ہے، یہ منکر کو معروف بنانے کی کوشش ہے۔ لہٰذا انسان کو چاہیے کہ جس طریقے پر صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام بھیجتے تھے، جیسا کہ آپ نے خود سکھایا ان کو، اسی کا اہتمام کریں۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ سب سے بڑا مقام جو اللہ نے اپنے ایک بندے کے لیے مقرر کیا ہے، ایک بندہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور تعظیم میں اللہ سے وہ آپ کے لیے مانگے، اس لیے کہ محبت جب کسی سے ہوتی ہے اس کے لیے خیر کی طلب بھی دل میں پیدا ہو جاتی ہے۔ اور سب سے بڑی خیر، سب سے بڑا مقام الوسیلہ، ایک مقام ہے جو اللہ نے اپنے ایک بندے کے لیے رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اذا سمعتم المؤذن، جب تم مؤذن کو سنو اذان دیتے ہوئے، فقولوا مثل ما يقول، تو تم جیسا وہ کہتا جاتا ہے تم بھی کہتے جاؤ، ثم صلوا علیہ، پھر مجھ پر درود پڑھو، مجھ پر صلات بھیجو، فإنه من صلى علی صلاة صلی اللہ علیہ بها عشرا، اس لیے کہ جو مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے اللہ کی طرف سے 10 مرتبہ اس پر صلات نازل ہوتی ہے۔ ثم صلوا اللہ علی الوسیلہ، پھر میرے لیے اللہ سے وسیلہ طلب کرو، میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد اللہ، اس لیے کہ وسیلہ جنت کا ایک مقام ہے اور وہ ایک ہی بندے کو ملنے والا ہے۔ وسیلہ جنت کا ایک مقام ہے جو ایک ہی بندے کو ملے گا۔ وَأَرْجُو أَنْ أَكُونَ أَنَا هُوَ، اور مجھے امید ہے اللہ سے کہ وہ ایک بندہ میں ہی ہوں گا۔ فَمَنْ سَأَلَ لِيَ الْوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ الشَّفَاعَةُ، تو لہٰذا جو میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگتا ہے میری سفارش، میری شفاعت قیامت کے دن اس کے لیے حلال ہو جائے گی۔ اس حدیث کو امام مسلم نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث سے بات معلوم ہوتی ہے قیامت کے دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت پانے کے لیے آپ کے لیے دنیا میں وسیلہ مانگنا چاہیے، اللہ سے وسیلہ مانگنا چاہیے۔ بہت سے لوگ نبی کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں، ہمارے علم کی حد تک کہ اس کا کوئی ثبوت نہیں کہ نبی کے نام کے وسیلے سے مانگا جائے، لیکن آپ کے لیے اللہ سے وسیلہ مانگنا خود آپ نے اس کا حکم دیا ہے کہ میرے لیے اللہ سے وسیلہ مانگو، اس لیے کہ وہ بڑا مقام ہے جو ایک بندے کو ملے گا۔ لہٰذا آپ سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کے لیے وسیلہ مانگا جائے۔ 9، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ اور آپ کے اہل بیت کا خاص لحاظ رکھے، ان کی شان میں گستاخی نہ کرے، ان سے محبت رکھے، ان کی تعلیمات کا لحاظ رکھے، ان کا دفاع کرے، ان کی شان میں کوئی گستاخی کرتا ہے اس کا جواب دے، ان کے بارے میں شکوک اور شبہات پیدا کرتا ہے اس کی تردید کرے، اس لیے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص اس کی تاکید کی ہے۔ آپ نے فرمایا اذکرکم اللہ فی اہل بیتی، میں اپنے گھر والوں کے بارے میں، اپنے اہل بیت کے بارے میں تمہیں اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، یعنی اللہ کی طرف سے ڈر دلاتا ہوں، اللہ سے ڈرو، ان کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ اس حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ کے اہل بیت کی تعظیم ہونی چاہیے، ان کی شان میں گستاخی نہیں ہونی چاہیے۔ یہ اہل حدیث کا متفقہ موقف ہے کہ اہل حدیث اہل بیت کی شان میں گستاخی کو حرام مانتے ہیں، ان کا احترام ہونا چاہیے، ان سے محبت ہونا چاہیے۔ ہاں، سنتوں کا معاملہ یہ ہے کہ نبی کی فضیلت جیسے سارے نبیوں پر ہے، اہل بیت پر ہے، صحابہ پر ہے، تمام شخصیات پر ہے، تو نبی کی سنت کے مقابلے میں کسی کی بات کو تسلیم نہیں کرتے، احترام اپنی جگہ باقی ہے۔ تو اسی طرح سے صحابہ کے بارے میں آپ نے فرمایا لا تسبوا اصحابی، میرے صحابہ کو برا مت کہو، لا تسبوا اصحابی فوالذی نفسی بیدہ،
قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لو ان احدکم انفق مثل احد ذهبا، تم میں سے اگر کوئی ایک انسان احد پہاڑ کے برابر بھی اگر سونا صدقہ کر دے، ما بلغ مد احدہم ولا نصیبہ، ایک مٹھی بھر مد بھر اناج یا کوئی بھی چیز اگر اس نے صدقہ صحابی نے کی ہو یا اس کا آدھا ہی، اس کے برابر بھی نہیں ہو سکتا ہے، وہ مرتبہ نہیں پا سکتا ہے۔ تو صحابہ کا تھوڑا عمل ہمارے بہت سے عمل سے بڑھ کر ہے، لہٰذا ان کی قلت عمل کو دیکھ کر ان کو کمتر نہیں سمجھنا چاہیے، بلکہ جس دور میں انہوں نے کیا ہے اور جس ضرورت کے وقت میں انہوں نے کیا ہے، چاہے تھوڑا ہی کیا ہو، وہ ہمارے بہت سارے اعمال سے بڑھ کر ہے۔ لہٰذا ہمارے مجاہدوں کے مقابلے میں صحابہ کی نیکیاں بڑھ کر ہیں، اسی لیے صحابہ کا احترام اور ان کی محبت، ان کی تعظیم ہونا چاہیے۔ اور جیسے شیعہ حضرات کرتے ہیں، صحابہ کی شان میں گستاخی کرتے ہیں، اس طرح سے مسلمان کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس دور میں بہت سے لوگ انٹرنیٹ کی وجہ سے اس فتنے سے متاثر ہو رہے ہیں، لہٰذا اس کی تردید ہونا چاہیے۔ دین کی حفاظت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی اور کو نہیں، صحابہ کو چنا ہے۔ اللہ کا انتخاب غلط نہیں ہوتا ہے، لہٰذا اللہ تعالیٰ نے جب ان کو چنا ہے نبی کی معیت کے لیے، صحبت کے لیے، دین کے دفاع اور حفاظت کے لیے، ہم بھی ان کو چنیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ ان کو جوڑا ہے، ہم بھی آپ کے ساتھ ان کو جوڑیں۔ ہم کو بھی ان سے محبت کرنا چاہیے، ان کا دفاع کرنا چاہیے۔ اور آخری چیز یہ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ آج اس دور میں خاص طور سے ٹیررزم کے نام پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی تعلیمات کو جس طرح سے مجروح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، دین میں شک پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کی شخصیت کو مختلف پہلوؤں سے، کبھی عورتوں کے معاملے میں، کبھی کسی اور معاملے میں، کبھی ٹیررزم کے معاملے میں، جنگوں کے معاملے میں، شرعی احکام کے معاملے میں مشکوک بنایا جا رہا ہے۔ اس وقت میں خاص طور سے ضرورت اس چیز کی ہے کہ اگر ہم واقعی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں تو علمی سطح پر ہم آپ کی شخصیت کا، آپ کی تعلیمات کا دفاع کریں۔ جس سے ہم کو محبت ہوتی ہے، اس پر کوئی الزام لگاتا ہے، ہم کھڑے ہو جاتے ہیں، اس کا جواب دیتے ہیں، ہم خاموش نہیں رہتے ہیں۔ لہٰذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اگر آپ کی شخصیت کو داغدار بنانے کی کوشش کی جائے تو اس میں ہم جواب دینے کے لیے کھڑے ہوں، حقائق کو معلوم کریں، دلائل کے ساتھ بیان کریں، باطل کی ریڑھ کی ہڈی توڑ دیں تاکہ دوبارہ وہ کھڑا نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ وَنَصَرُوهُ وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اور وہ لوگ جو اس نبی پر، اس قرآن پر، اس حق پر ایمان لے آئے، فَالَّذِينَ آمَنُوا بِهِ وَعَزَّرُوهُ، اور اس نبی کی مدافعت کی، اس نبی کا دفاع کیا، اور وَنَصَرُوهُ، اور اس کے مقصد میں اس نبی کی مدد کی، دفاع بھی کیا اور نصرت بھی کی، منفی چیزوں سے دفاع کیا اور نبی کے مقصد میں نبی کی مدد کی اور اس کی نصرت کی، وَاتَّبَعُوا النُّورَ الَّذِي أُنزِلَ مَعَهُ، اور اس نور کی اتباع کی جو اس کے ساتھ نازل ہوا ہے، اس حق، اس وحی کی پیروی کی جو اس نبی کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ لہٰذا کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت اور آپ کی تعلیمات کی اتباع میں ہے، کامیابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں ہے۔ آج حال امت کا یہ ہو چکا ہے کہ دفاع شخصیات کا ہوتا ہے اور تردید احادیث کی ہوتی ہے۔ اگر کوئی حدیث اپنے مسلک کے خلاف ہے، یا تو حدیث کی تردید کی جائے گی تضعیف کے اعتبار سے، پہلا مرحلہ، یا تو حدیث ہی کو ضعیف ثابت کر دو، نہیں تو پھر دوسرا طریقہ فرار کا، اس کی تأویل کر دو۔ تو یہ دونوں بھی طریقے جو ہیں انکار کی شاخیں ہیں۔ لہٰذا ایک انسان کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے کہ واقعی اس کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر محبت اور تعظیم ہے تو آپ کے مقابلے میں نہ کسی ذات کو ترجیح دے، نہ آپ کی بات کے مقابلے میں کسی بات کو ترجیح دے۔ اگر واقعی زندگی میں یہ چیز ہے تو اس کی محبت واقعی کمال درجے میں ہے۔ جس درجے کی اس میں تقصیر ہوگی اس درجے کی محبت میں نقص ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہم سب کو محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توفیق دے اور کمال درجے میں توفیق دے اور اس کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول ھذا واستغفر اللہ لی ولکم۔